بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، علماء اہل سنت اور علماء اہل تشیع کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا۔ امت مسلمہ جن مسائل سے دوچار ہے، حالات اتنے ڈسٹرب ہو چکے ہیں کہ ہم ان دو طبقات کے مابین اختلافات میں ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ سنی اپنے مسائل کی وجہ سے شیعہ کے قریب نہیں جاتا، شیعہ اپنے مسائل کی وجہ سے سنی کے قریب نہیں جاتا۔ بعض مقامات پر تو اصولی اختلافات ہیں، بظاہر لگ رہا ہے کہ انہیں دور کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے، علماء اہل سنت ہوں یا علماء اہل تشیع ہوں، ایسے حضرات موجود ہیں جو اتحاد امت کے نام پر اچھا کام کر رہے ہیں۔ بھائیوں اور دوستوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اصول اور مبادی پر اگر گفتگو کریں تو کافی حد تک ان مسائل کا حل نکل سکتا ہے، کوئی نہ کوئی سولوشن نکل سکتا ہے، چونکہ اصول اور مبادی میں ہی سنی شیعہ کا اختلاف ہے۔ شیعہ علماء دین کو کہاں سے دیکھتے ہیں، ان کی ایک اپنی رائے ہے، ان کا اپنا مزاج ہے۔ اہل سنت دین کو کہاں سے دیکھتے ہیں، اہل سنت کی رائے ہے، اہل سنت کا اپنا مزاج ہے۔ دونوں کے منہج میں فرق ہے، اسلوب میں فرق ہے، اصول تحقیق میں فرق ہے، مسائل کا استنباط کے لیے قرآن و حدیث کے جو اصول اور مبادی ہے اس میں فرق ہے۔ یہ چیزیں علمی حلقوں میں مہذب طریقے سے مؤدبانہ طور پر ڈسکس ہوتی بھی ہیں، وہاں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن جب ممبر پر، جمعہ کا ممبر ہے، عید کا ممبر ہے، یا ویسے محافل میں بات کی جائے تو ہم علمی گفتگو نہیں کرتے، عوام کا ذہن خراب کرتے ہیں۔ یہ فلاں سنی مذہب کے خلاف بات کر رہا ہے، فلاں شیعہ مذہب کے خلاف بات کر رہا ہے، اس سے کیا حاصل ہو جائے گا؟ آپ اپنے عقیدے کی وضاحت کریں، چاہے اشارہ بھی دے دیں کہ فلاں مسلک ہمارے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے، لیکن کسی کی نیت پہ شک کرنا، اس کی محرکات طے کرنا، اس کی باطن کی تحقیق میں لگ پڑنا، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ سب دیانتداری کے ساتھ اللہ کی منشا کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل جو مجھے نظر آیا، اور بہت سے اہل علم میری تائید بھی کریں گے، کہ ہم اصول اور مبادی پر بات کریں۔ قرآن مجید مشترکہ کتاب ہے سنی شیعہ کی، سب اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں اور محفوظ کتاب مانتے ہیں، اور جو کتاب آج ہمارے گھروں میں موجود ہے اللہ کے کلام کے طور پر، یہی کتاب تاجدار کائنات پر نازل ہوئی تھی، سنی شیعہ کا اتفاق ہے۔ اب آیات کی تفہیم میں اختلاف ہو جاتا ہے، اہل تشیع کے ہاں اس آیت کا یہ مطلب ہے، اہل سنت کے ہاں اس آیت کا یہ مطلب ہے، تو جو مخالفت عام ہوئی ہے اسے اسی انداز میں ختم کیا جائے گا کہ ہم قرآن مجید کے متن پر غور کریں۔ ایک فطری اصول کیا ہے، کسی بھی کتاب کو، لٹریچر کو پڑھنے کا نیچرلی کیا اصول ہونا چاہیے، اسے ہم طے کر لیں۔ کیونکہ اکثر اختلافات تو ضمنی ہیں، فروعی مسائل میں ہیں، چاہے عقیدے کی چیز ہو، کیا ہے فقہ کی چیز ہو، لیکن بہت سے اختلافات اصولی اختلافات ہیں۔ بات کفر اسلام تک پہنچی ہوئی ہے۔ معتدل علماء تو نہیں کہتے، چونکہ کہنے والا تعویل کر جاتا ہے، لیکن میں سنگینی بیان کر رہا ہوں۔ اگر اس مسئلے میں غوطہ زنی کی جائے، غور سے اس کو دیکھا جائے، تو بات کفر اسلام تک پہنچ جاتی ہے، لیکن چونکہ ہمارا حق نہیں کہ ہم کسی کو کافر کہیں، ہم تو قرآن و سنت کی روشنی میں سامنے والے پر اس کی غلطی واضح کر سکتے ہیں۔ تو بات کیسے واضح ہو، مسئلے کا حل کیسے نکلے، کہ ہم قرآن مجید کی تفسیر میں، چاہے اس سے عقیدہ ثابت کرنا ہو، فقہ کا کوئی مسئلہ ثابت کرنا ہو، یا فقہ کو ہم ایک طرف کر دیں، عقیدے کو ہی لے لیں، تو اصول اور مبادی کیا ہونے چاہیے؟ وہ کون سے ایسے مسلمہ اصول ہے، فطری اصول ہے، جس پر سنی شیعہ کا اتفاق ہو جائے، اس کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے ڈسکس کیا جائے۔ رہی بات روایات کے اختلاف کی، حدیث کے مصادر ہمارے اور ہیں، تشیع کے اور ہیں، امامیہ کے اور ہیں، ہمارے اور ہیں، لیکن بعض اوقات مشترکہ روایات بھی مل جاتی ہیں۔ اس لیے امامت کا تصور، یہاں خلافت کا تصور، صحابہ
کی عدالت کا مسئلہ، اہل بیت کی عصمت کا مسئلہ، یہ تمام تر چیزیں اصول اور مبادی سے متعلق ہیں۔ جب تک ان کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ اور روایات کے اختلاف کو بھی ہم مشترکہ طور پر حل کر لیں۔ جو اصول اور مبادی دونوں طبقات کے محدثین نے معیار قائم کیے ہیں روایت کو چیک کرنے کے، کسی بھی خبر کو چیک کرنے کے، اس پر بھی ڈسکس ہونی چاہیے کہ کن اصول اور معیارات پر ہم روایات کو چیک کریں، چاہے وہ شیعہ مصادر کی روایات ہوں یا سنی مصادر کی روایات ہوں، دونوں کو ڈسکس کیا جائے۔ یا ایک بات یوں کر لیں کہ جو واقعتاً سنگین مسائل ہیں کہ یہ مسئلہ بیان کروں گا تو شیعہ بھڑک اٹھے گا، وہ بے شک سنی مذہب میں صحیح سند سے ثابت ہے، آپ اس کو بیان کرنے میں احتیاط کریں۔ شیعہ بھی اس بات کو سامنے رکھیں، اس کو بیان کرنے میں احتیاط کریں، ممبر کو اس مسئلے کے لیے نہ لے کر جائیں۔ آقا علیہ السلام کا ممبر امت کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ اس کو مدارس میں رکھیں، اپنی بنیادیں مضبوط کریں، کہیں ڈیبیٹ بھی ہو تو شائستگی کے ساتھ مہذب طریقے سے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈیبیٹ کریں، لیکن اصول اور مبادی طے کریں، اس کے بغیر بات نہیں ہوگی۔ چونکہ مسئلہ منہج کا ہے، اصول کا ہے۔ احناف والے کبھی فقہ شافعی سے اس درجے میں مسائل ڈسکس نہیں کرتے، اور میرے خیال سے کوئی حنفی شافعی مالکی حنبلی فقہ جعفری سے جھگڑا نہیں کرتا، چونکہ وہ تو فقہی مسائل کا مسئلہ ہے۔ بات یہاں اس فقہ اکبر پر ہو رہی ہے، عقائد پر ہو رہی ہے۔ پھر صحابہ و اہل بیت سے متعلق جو تاریخی روایات ہیں، تاریخ کا ایک وہ ذخیرہ ہے جو اسٹیبلش ہسٹری سے ہم تک پہنچا ہے، سند اس میں میٹر نہیں کرتی، تواتر کے ساتھ وہ چیزیں ہم تک پہنچی ہیں۔ حضرت ابو بکر ہوں یا حضرت علی ہوں، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ افسانوی کردار ہیں؟ تاریخ کی بہت بڑی ایک دلیل ہے، کوئی ان کی شخصیت کا انکار نہیں کرتا کہ اس نام کے بندے ہی نہیں تھے، یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے۔ مولا علی کو ظاہری طور پر خلافت ملی، شیعہ کہتے ہیں انہوں نے 5 سال خلافت کی ہے، تو اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو اس سے ہم کیا بحث کریں گے؟ یہ تاریخ کے حقائق ہیں۔ یہ الگ چیز ہے کہ ابو بکر الصدیق کی 2.5 سالہ حکومت تو آپ مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں، اسٹیبلش ہسٹری ہے، تاریخی حقیقت ہے، لیکن حضرت ابو بکر نے کسی موقع پر کوئی بات کی، مولا علی نے کسی موقع پر کوئی فیصلہ کیا، یہ خبر واحد ہے، اس پر بحث ہو سکتی ہے، اس پر معیارات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ فلاں محدث کہے گا یہ روایت ثابت نہیں، فلاں دلیل کے ساتھ کہے گا یہ روایت ثابت ہے۔ اب یہ اکیڈیمک چیزیں ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اس سے صرف نظر کر جائیں، مسلمات پر بات کریں، تاریخی مسلمات کو سامنے رکھیں، اور جو شیعہ سنی کے متفقہ اصول حدیث ہیں ان کو سامنے رکھیں۔ ان روایات سے متعلق اسٹیبلش ہسٹری کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے اگر اس کے مد مقابل اسی درجے کی دلیل ہو۔ تو بھائیوں اور دوستوں، ہم دلائل پر فوکس کریں، ان گزارشات پر فوکس کریں، اصول اور مبادی طے کریں، قرآن سے متعلق، حدیث سے متعلق، تاریخ سے متعلق۔ انشاءاللہ مسئلے کا حل نکلے گا۔ صحابہ و اہل بیت کے مابین اختلافات ہوئے، تاریخ نے دکھائے ہیں، لیکن کیا سنی ان اختلافات کو مانتا ہے، یا جس طرح شیعہ بیان کرتے ہیں کیا اس طرح مانتا ہے؟ اسے ڈسکس ہونا چاہیے۔ تو ایسی کون سی چیز ہے، کون سی بات ہے کہ سنی شیعہ کا مقدمہ ماننے کو تیار نہیں؟ میں تو سن لیتا ہوں، ماننے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ اگر تو آپ میری نیت پر شک کریں گے تو یہ غیر اخلاقی بات ہے۔ دل کے فیصلے اللہ کرے گا، وہی بند ہو گئی ہے، یہ تو بد اخلاقی کا مظاہرہ ہے۔ آپ حسن ظن رکھیں کہ طلحہ بھائی کے پاس کوئی دلیل ہے، اس دلیل پر آپ ڈیبیٹ کریں، شائستگی کے ساتھ بات کریں، لیکن اصول اور مبادی طے ہونے چاہیے۔ تاریخی روایات پر اصول اور مبادی طے کر لیں۔ اول تو جو اسٹیبلش ہسٹری ہے اس پر بات کر لیں، اس کے نتائج کو علم و عقل کے مسلمات پر دیکھ لیں کہ حضرت ابو بکر نے ایسا کیوں کیا، مولا علی نے ایسا کیوں نہیں کیا، یا اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ ان سب کو دلیل کے ساتھ اصول المبادی کے تحت ہم حل کرنے کی کوشش کریں اور علمی طریقے سے اس مسئلے کا حل نکالیں۔ ایک تو وحدت امت یہ ہے کہ جو جہاں لگا ہوا ہے لگا رہے، بہت سے علماء اس کے بھی قائل ہیں،
لیکن اگر ہم علمی طور پر غلط فہمیوں کو دور کرنے کی طرف آئیں تو کافی حد تک مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ہم ایک نقطے پر آ سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہمیں چھوڑنی ہوگی، کچھ چیزیں شیعہ کو چھوڑنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتحاد امت کا جذبہ نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔